شجاعت و بہادری مولا علی کی، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی علی کی شجاعت ہم نے بچپن سے نعرے سنے ہیں، آپ کے اندر دیگر اوصاف بھی بڑے کمال درجے کے موجود ہیں، مگر شجاعت و بہادری کی جب بات کی جائے نا تو فوراً مولا علی کا نام ذہن میں آتا ہے. کیا کہیے گا؟ جی بالکل، حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کی جماعت میں اشجع ہیں، سبحان اللہ، اشجع الاشجعین. ایک تو ہم نے شجاعت کے وہ واقعات دیکھیں جو بدر و حنین اور خیبر میں نظر آتے ہیں، واہ واہ، لیکن بچپن کا آپ معاملہ دیکھیے کہ جب حضور علیہ السلام نے جب سارے قبائل کو جمع کر کے آپ نے اپنی رسالت کا اعلان کیا، اور جب آپ نے قریش مکہ کو جمع کیا اور یہ ساری باتیں آپ نے ذکر فرمائی کہ اس پہاڑ کے پیچھے اگر میں تم سے یہ کہوں کہ ایک لشکر آ رہا ہے، اس وقت سب سے بڑا خطرہ یہی تھا کہ قبائل پر کوئی دوسرا قبیلہ جو ہے وہ غلبہ نہ کر لے، تو کیا تسلیم کر لو گے؟ انہوں نے کہا جی ہم تسلیم کریں گے. فرمایا دیکھا تو تم نے نہیں ہے؟ تو فرمایا ہم نے دیکھا نہیں، لیکن آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اس لیے ہم تسلیم کریں گے. تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر میرے کہنے پر اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو قبول کرو، اور یہ جو شرک کا تم نے تماشا لگایا اس کو بند کر دو، جس کا مفہوم یہ بنتا ہے. تو اس وقت سارے لوگ، اور ابو لہب بھی کھڑا ہوا معاذ اللہ، اور اس نے تان تشنیع کرتے وہ جانے لگا. تو اس وقت مولا مرتضیٰ کی شجاعت آپ دیکھیے کہ بڑے سے بڑا بندہ ادھر کھڑے ہونے تیار نہیں ہے، لیکن حضرت مولا مرتضیٰ نے کیا کہا حضور سید عالم کو بچپنے کی حالت میں کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، میں آپ کی اس بات کی تصدیق کرتا ہوں، مانا کہ میری پنڈلیاں کمزور ہے اور میرا بچپنا ہے، میرے بازو میں بظاہر وہ گویا کہ طاقت نظر نہیں آ رہی اور میری پنڈلی کمزور ہے اور میں بچہ ہوں، لیکن میں آپ سے کہتا ہوں کہ جو آپ نے اس مشن اور اس دین کی بات کی ہے تو میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں. تو اس میں حضرت مولا مرتضیٰ کی فطرتی شجاعت کو آپ دیکھیے کہ اہل حق کا ساتھ دینا. اگر اس کو آپ تھوڑا سے لے جائیں سرکار علیہ السلام کی نبوت پر، جس وقت حضور علیہ السلام کے سینہ مبارکہ پر پہلی وحی آئی، کیونکہ اس بات سے مجھے یہ نقطہ ذہن میں آتا ہے، تو سرکار علیہ السلام جب غار حرا سے گھر تشریف لائے تو میری ماں ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ السلام کی پوری سیرت کو جو پڑھا اور اس سے تسلی دی کہ واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، آپ گھبرائیں نہیں، اللہ آپ جیسی شخصیت کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ بھلا آپ جیسی شخصیت بھی کسی عتاب اور غضب اور عذاب کا شکار ہو سکتی ہے. کیوں؟ انک لتصل الرحمہ، اس لیے کہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں. وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور حق کا آپ ساتھ دیتے ہیں. اور ساتھ میں یہ بات ذکر فرمائی کہ وَتَقْرِئُ الضَّيْفَ، آپ جو ہے وہ مہمان نوازی کرتے ہیں. اس معاشرے کے اندر یہ کام کرنا بڑی جرت کا کام ہے اور یہ سارے خیر کے کام ہے. اس میں کیا بات تھی؟ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ حق کی بات کرنے والے کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں، چاہے ساری دنیا کے لاؤ لشکر اس کے خلاف کھڑے ہوں. اب یہ وصف دیکھیے نبوت کا کمال ہے جو اللہ رب العالمین نے حضور کے تتبع کے اندر مولا مرتضیٰ کو بچپن میں عطا فرمایا ہے. اور حضرت مولا مرتضیٰ نے یہ نہیں دیکھا کہ اس وقت سارا مکہ جو ہے وہ حضور کے خلاف ہے، سبحان اللہ، بلکہ آ کر حضور کے ساتھ کھڑے ہو گئے. فرمایا آپ حق پر ہیں نا تو میں آپ کے ساتھ ہوں، مانا کہ میری پنڈلیاں کمزور ہیں تو کیا ہوا. اسی کا کمال آپ بالتدریج اپنے دور کے اندر اس کے دوسرے مظاہرے دیکھتے رہتے ہیں، لیکن یہ مظاہرہ میں دیکھتا ہوں یہ بہت بڑا مظاہرہ تھا. اللہ اکبر. وہاں مضبوط آدمی کھڑا نہیں ہو سکتا اور حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کھڑے ہیں اور سرکار سے کہتے ہیں کہ آپ نے جو، اور سرکار جو بات کر رہے ہیں وہ پورے علاقے کی مخالفت ہے اور اس زمانے کی مخالفت ہے، اور وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں پورا علاقہ نکل گیا اور اس وقت حضرت مولا مرتضیٰ حضور کے ساتھ کھڑے ہیں. تو یہ شجاعت کا وہ وصف ہے جو میں سمجھتا ہوں فطرتی طور پر اور پیدائشی طور پر حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں اللہ رب العالمین نے اس اخلاق کو وضعیت ہی نہیں کیا بلکہ اس لطیفے کو روشن بھی کیا تھا، جس کا مظاہرہ سب سے پہلے آپ نے تصدیق میں کر کے دکھایا. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.